اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے لیسن نمبر 4B میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ گرامر کو سیکھنا، عربی کو سیکھنے کے لیے گرامر ایسے ہی ہے جیسے غراریاں، تو غراریاں اسپیڈ انکریز کر دیں گی، آپ کو گرامر سیکھنے میں آسانی پیدا کریں گی۔ اس کے اندر ہی ہم کئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھ جی کس کس نے کیا ہے کوئز بی، تو کیونکہ جو دوسرا تھا وہ تو آج ہی اوپن ہوا ہے اور ریسنٹلی آیا تو اس کا کوئی ایشو نہیں، جو باقیوں کے رہتے ہیں وہ اپنے مطابق کر لیں اور اس پہ نہ رہیں، کم از کم ڈی پہ تو آ جائیں کہ آئندہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بی پہ نہیں رہنے کے نہیں جی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے بہترین بننے کے لیے۔ بہترین بننے کے لیے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر آپ کے یہ نمبر کٹ گئے تو یہ 10% نمبر ہیں، 90 سے نیچے آ جائیں گے آپ، اور 90 سے نیچے آئیں گے تو آپ وہ پڑھانے والی کیٹیگری میں نہیں آ پائیں گے۔ اگر پڑھانے والی میں نہیں آئیں گے تو پھر وہ حدیث پوری نہیں ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے، میرے لیے نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو بہترین بنانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کرنا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ گرامر میں آج ہم چیز پڑھیں گے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے مؤنث کی۔ پہلے ٹی پی آئی کو دیکھ لیتے ہیں جی، سارے اپنے ہاتھ فری کر لیں، کلمے چھوڑ دیں ایسے۔ سنیے، دیکھیے، دیکھیے، ایسے ایسے دیکھنا ہے۔ سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ دیکھیں اشارہ اگر غلط ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے نا کہ جی اشارہ غلط ہو گیا۔ یہی ٹی پی آئی کا کمال ہے۔ اب کون کروائے گا جی؟ بردر آپ دیکھ کے کروانا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کے بس آپ نے بولنا ہے اور اشارے کرنے، باقی سب اشارے کریں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھ کے میں ہوں حاضر یہاں پہ۔ دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، 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 دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے۔ زبردست۔ سمی بھائی ایک بار آپ بھی کروا دیں، ذرا ایکٹیو ہو جائیں سارے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ زبردست۔ یہ ہم نے سیگے کچھ پڑھے تھے، ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، جو کہ قرآن میں 1300 مرتبہ آئے ہیں۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، اشاروں کے ساتھ۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو۔ جی بردر آپ ایک بار یہاں پہ ذرا سٹیج پہ کروا دیں آپ۔ نہیں بردر آپ کو بھی موقع دیتے ہیں۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ یہ سلائیڈ ہم آپ کو بار بار دکھاتے ہیں کیونکہ یہ آگے کوئزز میں آتا ہے کہ فرق کریے، تو یہ چیز اس لیے ضروری ہے۔ اسم کیا چیز ہے؟ اسم وہ ہے کہ جو کسی چیز کا نام ہو یا اس میں صفت پائی جائے، اور اس کی کچھ نشانیاں دی گئی ہیں جن میں الف لام لگا ہو تو وہ اسم ہے، تنوین ہو آخر پہ تو اسم ہے، اور اگر جمع میں ہو تو اس پہ الف لام یا تنوین کی جگہ پہ الف لام تو لگا جا سکتا ہے، تنوین کی جگہ میں واو نون، یا نون یا الف تا ہوگا۔ ہم نے آج تک واو نون اور یا نون تو پڑھا تھا مذکر میں، آج الف تا کی جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا یہ الف تا کیسے آتا ہے اور کس کے لیے آتا ہے۔ فعل وہ جو کوئی کام کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، یہ دو شرطیں ہیں عربی گرامر کے لیے۔ اور حروف وہ ہیں جو اسم اور فعل کو جوڑتے ہیں، لنکنگ، اور اگر اسم اور فعل دونوں نہ ہوں تو وہ حرف ہی ہے، تیسرے اس کی دو ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اسم کچھ ہم نے پڑھے تھے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق وغیرہ، تو انہی کی جمع بنانے کا طریقہ تھا۔ مسلم کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو یہ پیش کے ساتھ آئیں گے تو یہ ہو جائیں گے مسلمون، ذرا جا کے ذرا بولنا ہے، اور اگر زبر زیر کے ساتھ آئیں گے تو مسلمین۔ مومن پیش کے ساتھ آئے گا تو
اور زیر زبر کے ساتھ مومنین. صالح پیش کے ساتھ آئے گا صالحون، اور اگر زیر زبر کے ساتھ آئے گا صالحین. کافر پیش کے ساتھ آئے گا تو کافرون، اور اگر زبر زیر کے ساتھ آئے گا تو کافرین. اگر مشرک پیش کے ساتھ آئے گا تو مشرکون، اور اگر زبر زیر کے ساتھ آئے گا تو مشرکین. منافق پیش کے ساتھ آئے گا تو منافقون، اور اگر زیر زبر کے ساتھ آئے گا تو منافقین. یہ ہم نے پڑھے تھے ریلیٹ کرنے کے لیے اس کا، ان سب کا، آپ کا. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن آپ کا ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ میری یہ کتاب ہو. کسی چیز کو کسی کے ساتھ لنک کرنے کے لیے استعمال کیے تھے ہم نے سیکھے. اور یہ قرآن میں تقریباً ہر لائن میں یہ ٹکڑے آپ کو نظر آئیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے، ہوا، ہوم، کا، یہ کمنا. ان کو ریوائز کریں گے: ہو، ہوم، کا، یہ، کم، نا. آج ہم نے نا پڑھا کہیں پہ؟ جی. اہدینا، ہدایت دے ہمیں، یہ وہی نا ہے جو ہم سیکھ رہے ادھر گرامر میں، وہاں پہ قرآن کے اندر آ رہا ہے نا یہ چیز. تو یہ اس طرح ہم انشاءاللہ ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے یہ قرآن کے اندر. اچھا یہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، اچھا یہ بھی میں نے پڑھا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کی یہ ہو جائیں گی نا 11 کلاسیں، اور مڈ کے بعد آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو ہم یہ ٹیسٹ بھی تھوڑا ٹیسٹ بھی کروائیں گے کہ آپ نے بھی آدھی کی ہے تو آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں: ہو، ہوم، کا، جی، کم، نا. کون کروائے گا جی؟ کون کروائے گا ریوائز؟ نا. زبردست. اور کوئی بردر؟ آپ مشکل ہے. اچھا سر جی، ہم نے نا بڑے بڑے اشارے کیے ہیں، اچھے اشارے کیے ہیں، برے اشارے کیے ہیں. تو نہیں یہ بات نہیں ہے، ویسے میں بات جنرل کر رہا ہوں کہ ہم بڑے بڑے اشارے کرتے ہیں تو کیا کمال نہ ہو جائے کہ ہم اشارہ کریں اور ہمیں ثواب ملے. اشارہ بھی کر رہے ہیں اور ثواب بھی مل رہا ہے. تو یہ وہ ہے کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کلام سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے جو کوئی بھی عادت یا حرکت کریں گے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، وہ ثواب میں آئے گا. تو یہ اشارہ ثواب کے لیے کی نیت سے کریں اور سیکھنے کی نیت سے کریں، کوئی اس میں نہیں ہے. آپ ادھر کروا دیں. آپ ہوم، جی، کوم، نا. زبردست. اب ہم نے ریلیٹ کیا تھا اس کو رب کے ساتھ کہ اس کا رب، میرا رب، آپ کا رب، اس طرح. تو اس کو ایک بار میں کروا دیتا ہوں: ربو ہو، ربو ہوم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربو نا. ربو ہو، ربو ہوم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربو نا. جی آپ، جی آپ. ہوم، بکا، ربی، ربکم، ربنا. اب آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے ربو ہو مطلب اس کے رب کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، ایک مذکر، کیونکہ آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں نا. ربو ہو. آپ کہتے ہیں جی، آپ اشارہ کر رہے ہیں ربکم. اشارہ آپ کو بتا رہا ہے کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور سامنے ہو رہی ہے. تو یہ چیز آپ کو اشارہ ہی بتا دے گا. اگر آپ کو غلط کریں گے اشارہ، تو دیکھا نہیں تھا ابھی میرا گڑبڑ ہوئی تھی تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اشارے انشاءاللہ آپ کے بھی ایسے ہو جائیں گے کہ آپ اشارہ غلط کریں گے، کہیں گے نہیں یار اشارہ کچھ کہہ رہا ہے اور میری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، تو وہ آپ خود صحیح کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. بردر ایک بار آپ بھی کروا دیں، دیکھ کے کروانا ہے، اشارے ساروں نے کرنے. ربو ہو، ربو، رب، ربی، ربکم، ربنا. یہ ہم نے ربی زدنی علما میں پڑھی ہے. ربا کا کئی دعاؤں میں، اکثر دعاؤں میں ربو کا آتا ہے، ربکم آتا ہے، ربو نا آتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا. تو کئی دعاؤں میں یہ چیز آتی ہے. اس چیز سے پچھلے اسباق سے سوالات آ گئے ہیں جی، وہ دیکھ لیتے ہیں. وللکافرین، اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا. یہ بتائیں جی ٹکڑے کتنے، ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے کتنے ٹکڑے ہیں جی. اچھا ٹکڑوں کو بھی چھوڑیں، یہ بتائیں یہ جمع واحد ہے، مذکر ہے، مذکر ہے، ابھی تو یہ چیز نہیں پڑھی، انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے. یہ اسم ہے، فعل، حرف ہے، کیا ہے؟ کوئی نشانی پتہ چل رہی ہے؟ کوئی نشانی ہے اس میں؟ اسم ہے کیونکہ واو نون لگا ہوا ہے. جمع ہے، اسم ہے کیونکہ واو نون لگا ہے. اور ٹکڑے کتنے بتا رہے تھے جی آپ بتا رہے تھے؟ 3 ہیں. 3 میں سے کون سا ہے؟ واہ کا ترجمہ آپ لوگوں کو پتہ کیا ہے؟ اور. لام لیے. کافرین زیادہ کے لیے بات ہو رہی، کافرین.
کافرین کے لیے اور کافروں کے لیے. ہم کائی کم نا کس قرآن میں کتنی مرتبہ ہیں، مطلب کس آیت یا کس جگہ پہ ہیں یہ آپ بتائیں. بی تقریباً ہر سطر میں یہ آپ کو نظر آئیں گے. وَأَنَا مسلم، وَأَنَا مسلم کے ٹکڑے پہلے کیجئے. 3 واہ اور انا، انا کا اشارہ میں. دوبارہ کرتے ہیں، ایک بار اشارے کریں گے جی. ہوا، ہوم، انت، انا. انا مطلب میں ہوں. اس طرح اگر نہیں سمجھ آ رہی پیچھے سے اشارہ لے آئیں گے تو وہ ریلیٹ ہو جائے گا. انا میں، اور میں مسلم مسلمان ہوں. اے اور میں ایک مسلمان ہوں. آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم لوگ مذکر سے مؤنث بنائیں گے اور اس کی جمع سیکھیں گے. مذکر کے لیے ہم وہ جو غیر حاضر بندہ تھا، اچھا اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو ہم مؤنث پڑھیں گے ہم وہ پڑھیں گے جو غیر حاضر ہے، کیونکہ ہماری کلاس میں بھی کوئی مؤنث نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کورس میں بھی لکھا تھا صرف مردوں کے لیے، تو وہ ہم سامنے والے اشارے مؤنث کے بھی نہیں کریں گے. اور سامنے کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ سیم یہی ہوتے ہیں مگر ہاتھ بایاں استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے کریں گے جو یہاں پہ حاضر ہی نہیں ہے. حقیقت ہے کہ حاضر کوئی نہیں ہے یہاں پہ مؤنث. ہوا وہ مرد جو حاضر نہیں تھا، ہوا وہ مرد. ہیا بائیں ہاتھ سے اس طرف اشارہ ہیا کا. جو اشارہ میں کروں گا وہ آپ کے اپوزٹ ہوگا. میں اگر دائیں طرف کر رہا ہوں تو آپ اپنی دائیں طرف کریں گے، میری دائیں طرف نہیں کریں گے. وہ آپ کا بایاں ہوگا تو وہ غلط ہو جائے گا اشارہ. ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. اب مذکر سے مؤنث، ایک مذکر ہے مسلم، مسلمان ہے. اب اگر اس جو اسم ہے اس کے آخر پہ گولتا لگا دیں ہم، جو ہا والی گولتا ہوتی ہے جو صرف عربی میں استعمال ہوتی ہے، اردو میں یہ استعمال نہیں ہوتی جی. ہاں جی، تو یہ ہو جائے گا فیمیل کے لیے. یہ مسلم تھا، مسلمہ ہو جائے گا. مومن، مومن مومنہ. صالح، صالحہ. کافر، کافرہ. مشرک، کوئی ریپیٹ کر دے کھڑا ہو کہ میں مذکر بولوں گا اگلا مؤنث بولے گا. کون جی؟ جی آپ سے. مسلم، مومن. اشارہ اس کا کوئی نہیں ہے، اشارہ نہیں کرنا اس کے ساتھ، پھر وہ عجیب ریلیٹ ہو جاتا ہے. صالح، کافر، مشرک، مشرکہ. صالح کی مؤنث ہاں گول کا ڈی. المحادث العربی، عربی بول چال، جو کہ قرآن کے ہم جملے چھوٹے چھوٹے سیکھ رہے ہیں جو تاکہ آگے ہم جب قرآن میں جملے پڑھیں تو ہمیں ان کی سمجھ آ جائے. تو ہوا مسلم ہم نے پڑھا تھا، ہوا مسلم وہ مسلمان ہے. اب ہمارا بائیں ہاتھ پہ آ جائے گا ہیا مسلمہ، وہ ایک مسلمانت عورت ہے. ہوا مسلم، ہیا مسلمہ. ہوا مسلم، ہیا مسلمہ. ہوا مومن، ہیا مومنہ. ایک بات کلیئر کر دوں، یہاں پہ جو اشارہ ہے وہ ہوا یا ہیا کا ہے، مومن کا کوئی اشارہ نہیں ہے کیونکہ مومن اسم ہے. اشارہ ہم اس کا کر رہے ہیں جو ریلیٹ کر رہا ہے کسی سے، ٹی پی آئی کی. ہوا مومن، ہیا مومنہ. اشارے اشارے. ہوا صالح، ہیا صالحہ. ہوا صالح، ہیا صالح. ہوا صابر، ہیا صابرہ. ہوا صابر، ہیا صابرہ. ہوا شاکر، ہیا شاکرہ. ہوا شاکر، ہیا شاکرہ. اب دو بندے کون کھڑے ہوں گے، ایک مذکر کا اشارہ کرے گا ایک مؤنث کا. آپ مذکر کا کر لیں ادھر سے، سر آپ مؤنث کا ذرا کر لیں. ہوا مسلم، ہوا مومن، باقی اشارے کریں گے. ہوا صالح، صالح، ہوا صابر، ہیا ہی صابرہ. جی ہوا شاکر. ہیا شاکرہ. زبردست. سوال آ گیا ہے ہیا صالحات، ہیا صالح کا جی. اے صالح ہوتا ہے نیک، وہ بریکٹ میں مؤنث آ گیا، وہ مؤنث نیک ہے. ہوا مومن کا مؤنث
مومنہ ہیا مومنہ بی مذکر اسم کو مؤنث اسم بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ گولتا لگا دیتے ہیں اس کے آخر پہ. جی ٹھیک کیا بولتا تھا. ترجمہ کیجئے. وہ عربی بنانی ہے جی. ترجمہ ہی ہے ایک طرح کا. عربی میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اسے. وہ مومن مسلمان عورت ہے. مسلمان عورت بی یا مسلمہ. یہ مؤنث کی اس طرح مثال ہم لوگ لیتے ہیں کہ جب اب ہم نے پہلے تو یہ بات کی نا وہ مسلمان ہے وہ کافر وہ مسلمان عورت ہے وہ کافر عورت ہے وہ مشرک عورت ہے. اب ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں نا یہ قلم یا یہ لیپ ٹاپ اس عورت کا ہے یہ کتاب اس عورت کی ہے یہ قلم ریلیٹ کرنا ہے نا. اب اس کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں ہم لوگ اللہ راضی ہوا ان سے ریلیٹ کیا نا. اور حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا پڑھتے ہیں اللہ راضی ہوا ان سے. ہا اور ہو کا فرق ہے. یہ عورت کے لیے ہا آتا ہے اور مرد کے لیے ہو آتا ہے. اب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ربو ہا اشارہ آئے گا کیونکہ ہا آ گئی ہے. جیسے اس کا تھا ہو ربو ہو اس کا رب اس طرح آ جائے گا ربو ہا اس عورت کا رب اشارہ. ربو ہا اس عورت کا رب. ربو ہا دینو ہا اس عورت کا دین. دینو ہا اس عورت کا دین. کتابو ہا اس عورت کی کتاب. اب یہ ہو گیا. اب یہ آ گیا ربو ہو ربو ہا. دینو ہو دینو ہا. کتابو ہو کتابو ہا. رسولو ہو رسولو ہا. اسم ہو اسمو ہا. اچھا باقی تو ساری سمجھ آ رہی. اسم کا کہیں پڑھا ہے نہیں کیا چیز ہے؟ نام. اسم ہو اس کا ترجمہ کوئی کرے جی. اس کا نام جو حاضر نہیں ہے. اسمہا اس عورت کا نام. جلدی سے بردر آپ مذکر کیا کروا دیں گے اشارے کھڑے ہو کے اور سمی بھائی آپ ذرا مؤنث کے تو تاکہ سارے پارٹیسپیٹ کریں تو جی کریں. آپ نے سارے مرد کے اشارے کرنے مذکر کے. زبردست. المحادثۃ العربی آ گئی بول چال اس کی. اس میں آ گیا من ربو ہا. من کا پڑھا ہم نے کہیں کون. ربو رب ہا اس کا رب کون ہے تو ربو ہا اللہ. سب کا رب اللہ ہی ہے تو ربو اللہ. ما دینو ہا ماں کا مطلب ہی پڑھا ہم نے اور آخر پہ اگر کوسچن مارک آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کیا. دینو ہا کیا دین ہے اس عورت کا ہا کی وجہ سے. دینو ہا اس دین ہے اس عورت کا الاسلام اسلام. ماں کتابو ہا ماں کیا کتاب کون سی کتاب کی وہ پیروی کرنے والی. ہا وہ عورت. کتابو قرآن کہ وہ کتاب جو ہے وہ قرآن کی پیروی کرنے والی ہے. ماں رسولہا ماں کون. رسولہا اس کا رسول ہے. رسولہا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک یہ بھی ہے نا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جو نام محمد سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوشش کیا کریں کہ ساتھ وہ بھی پڑھا کریں. ماں اسمہا ماں کیا اسمہا اس کا نام کیا ہے. اسمہا زینب. کوئی بھی نام یہاں پہ ایز اٹ از دے سکتے. تو یہ کون کروائے گا ٹی پی ایس ٹوئن پیئر شیئر کے مدد سے جیسے بھائیوں نے بھی کروایا. جی آپ کروائیں گے اور سر آپ مذکر کروا لیں اشارے کے ساتھ. آپ مؤنث من رب اپنے سارے اشارے بائیں ہاتھ کے عورت کی بات. صلی اللہ علیہ وسلم. اسمہا زبردست. جمع بنانے کا طریقہ آ گیا مؤنث کا. مؤنث کا جمع بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں پہ گولتا لگی ہوگی ہمیں یہ شور ہو جائے گا کہ وہ مؤنث ہے. گولتا جہاں لگی ہوئی ہے اوپر دو تنوینیں ہیں دو زبریں زیریں ہیں یا الف لام لگا ہے تو ایک ہو جائے گی وہ تو وہ اسم ہے. اور اگر گولتا لگی ہے تو وہ مؤنث ہے. مؤنث کی جمع بنانے کے لیے ہم سمپلی ایک کام کرتے ہیں الف تا لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا دو ہوتے تھے یا واؤ نون لگانا پڑتا تھا یا نون لگانا پڑتا تھا. اب ایسا کچھ نہیں ہے. اب صرف الف تا ہی لگے گا.
الف تا کے اوپر جو زبر زیر ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ اس کے اوپر پیچھے پیش تھی سنگل، جب یہ سنگل تھا تو اس پہ پیش تھی یا زبر زیر تھی. اب یہاں پہ مسلمتن ہے تو مسلماتن ہو جائے گا، اس کا اشارہ نہیں ہے. مسلمتن ہے تو مسلماتن ہو جائے گا. مومنتن سے، صالحتن سے، کافراتن سے، مشرکتن سے. اب یہاں پہ یہ مثال دے دی ہے انہوں نے. مومنتن ہے، دو اوپر تنوین پیش ہیں تو مومناتن ہو جائے گا. جو تے ہوگی الف تا کے جو آخر پہ تا آئے گی اس پہ تنوین دو پیشیں ہی آ جائیں گی. اور اگر مومنتن ہے تو مومناتن ہو جائے گا. صالحتن جہاں پہ دو پیشیں آ رہی ہیں الف تا کے ساتھ وہ دو پیشیں آ جائے گی. اگر اس کے آخر پہ زبر یا زیر آتی ہے جیسے مسلمتن یا مسلمتن ہے تو یہ شیورٹی ہو جائے گی کہ اس کے نیچے زیریں آئیں گی. زبر ہو یا زیر ہو نیچے زیر آئے گی. جیسے وہاں پڑھا تھا مذکر کے لیے کہ زبر ہو یا زیر ہو یا نون لگنا ہے. اسی طرح شیورٹی ہے کہ جب زبر ہو یا زیر ہو جمع بناتے ہوئے الف تا کے نیچے زیر آئے گی. اگر مسلمتن ہے یا تن ہے تو وہ مسلمات نہیں ہوگا. مومنتن یا تن ہے تو مومنات تن ہی ہوگا. اب میں واحد بولوں گا، آپ لوگ جمع بولیں گے. مومنتن، مسلمتن، مومنتن صالحتن، مسلمتن، میں نے چینج کر دیا ہے، مسلمتن کر دیا، صالحتن. یہ آگے جمع بنائی ہوئی ہیں ساری. مسلمت تن تن کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمات ہی سے کر دیتے ہیں کیونکہ اس پہ کچھ نہیں ہے، ساکن آ گیا. مسلمات، مسلمات، مومنات، مومنات، صالحات، کافرات. تھوڑا جاگ کے بس آخری لمحے ختم ہونے لگے کلاس. مشرکات. کوئز آ گیا جی. سب سے پہلے آپ لوگ سوچیں، ریلیکس ہو جائیں، بالکل سوچیں پانچوں سینسز کو جگا کے کہ اس جو پہلا ہے ربہم اس کا اشارہ کدھر ہے. اشارہ کریں گے صرف ہم، ہم، اشارہ ہم مطلب ان سب کا. رب کا تو سب کو پتہ ہے، ربہم ان سب کا رب. اور دینکم، کم کا اشارہ کدھر ہے؟ سامنے، آپ سب کا. دینکم میں کہوں گا دینکم آپ سب کا دین. اگلا آ گیا جی، اردو سے اب عربی بنانی ہے. ہماری کتاب، ہماری کی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا. ہماری کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نہ، ہوا، سارے اشارے ہوا، ہو، ہم، کا، جی، کم، نہ. کیونکہ ہماری ہے نا ریلیٹ کر رہی ہے تو نہ آ جائے گا. نہ کتاب کا کتاب، کتابو نہ، ہماری کتاب. ان سب کا دین، ان سب کا دین ہے، ان سب جو حاضر نہیں ہے یہاں. دینو ہم، اشارہ آ جائے گا ہم کا اس طرف کا. سوالات آگے. ما دینو ہا، دینو ہا الاسلام. اس کا جیسے وہ ادھر کے ادھر ہی اشارے رہ جاتے ہیں، اس کا بھی ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا. مونس کے لیے وہ غیر حاضر ہے، اس کے لیے وہیں کا وہیں اشارہ ختم ہو جائے گا. ما کتابو ہا، اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ سی، کتابو القرآن. من ربوہا، من کون ہے؟ ربوہا اس کا رب. اے ربوہا، رب ہے اس عورت کا اللہ. اللہ جی جی. من ہوتا ہے سے. من کون؟ من ہے، اگر اس کے نیچے زیر آ جائے گی من کا مطلب ہوتا ہے سے. جی. ما یا من ایک ہی چیز ہے، اگر یہاں زیر آ جائے گی تو وہ چیز چینج ہو جائے گی. اور یہ زبر زیر کا کانسیپٹ انشاءاللہ آگے ہمارا آ جائے گا کہ زبر زیر سے کیا فرق پڑتا ہے، پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ چیز جو ہے سر انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے. آپ جی جی ٹھیک ہو گیا. میں انشاءاللہ من رسولہا، اشارہ من رسولہا، اس عورت کا رسول کون ہے؟ رسولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمات کا جمع بنائیں سی. اچھا یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ذرا پڑھ کے آپ لوگ
मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह उम्र वाले लोग बैठे हैं, इन्हें पता होगा क्या चीज़ है ये। ऊपर और है, नीचे और है, ज़रा नाबालिग मर्द और नाबालिग औरत की। ज़बरदस्त, सही आपने गेस किया। अब इसमें फ़र्क ढूंढ सकता है कोई, क्या फ़र्क है? ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अब सीखा है कि हु होगा तो वो उस मर्द के लिए जो फौत हो चुका है, और हा होगा तो उस औरत के लिए जो फौत हो चुकी है। जहाँ पे हु होगा औरत के लिए वहाँ हा आ जाएगा, जहाँ पे हु होगा वहाँ हा आ जाएगा। मुज़क्कर और मुअन्नस की ये आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, इसका कोई उससे नहीं है। सिर्फ आप देखें कि कुरान में या कोई भी दुआ आती है तो उसमें इस तरह चेंजिंग आती है। जहाँ मुज़क्कर इस्तेमाल होगा वहाँ पे हु हो जाएगा, जहाँ मुअन्नस होगा तो वहाँ पे हा, जहाँ इज्तिमाई होगा तो वहाँ पे अन्नास आ जाएगा, काफिर आ जाएगा, सबके लिए आ जाएगा ना, वो शामिल हो जाएगा। नुक्ता तालीम देख लेते हैं, दिमाग कैसे काम करता है। हमने इसमें पहले कुछ चीज़ें देखी थी कि सबक सीखने के लिए हमने बिजलियाँ चमकाई थी। याद है लास्ट टाइम हमने एक पीला हाथी बनाया था दिमाग में, जिसकी आवाज़, कहानी, खुशबू अगर किसी को पता है तो वो सारा कुछ हमने देखा था। तो बिजलियाँ चमकाने के फ़ायदे क्या हैं आज हम वो देखेंगे। मायनी जल्द याद होता है। बिजली चमकाने से ये होता है कि मायनी जल्द याद होता है। जो हम देखते नहीं हैं वो, जैसे हमने दलालत के साथ जो दालीन था उसके साथ दलालत पढ़ी, जलालत, इस तरह अनामता लाइन से इनाम, नेमत, ये चीज़ें वो हैं जो बिजलियाँ चमकाती हैं, जो आपको याद रखने में आसानी देती हैं कोई भी लफ्ज़। तो मायनी जल्दी याद होता है देर तक याद रहता है कोई भी मायनी हो तो, और जल्द याद आ जाता है अगर भूल जाए तो। टीपीआई का ख़ास फ़ायदा ये है कि अगर कोई चीज़ भूल गई है, इशारा करेंगे जल्द याद आ जाएगी। इशारा अगर किसी चीज़ के साथ नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो अब बिजली चमकाई थी पहले तो वो याद आ जाएगी। यार अनमता जो है, अनमता का मायने कैसे, नेमत, नेमत, इनाम, कुछ इस तरह करके रिलेट करके वो समझ आ जाएगी और जल्द वापसी आप उस मायने के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए टीपीआई करवाया जा रहा है। ये वो टेक्निक है जो हम आपको कहते हैं कि 20 घंटे में आपको सिखा देगी इंशाल्लाह। आप लोग तो सफ़र के हमारे मुसाफिर हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तो टीपीआई इसलिए अच्छा, टीपीआई कामयाब कब होगा? टीपीआई कामयाब तब होगा जब आप इसका पहला जो है ना, इस पे ज़ोर देंगे, सुनने पे ज़ोर देंगे। क्योंकि जो भी चीज़ होती है, अभी बाहर से आवाज़ आएगी तो सबसे पहले आपको आवाज़ सुनेगी, तो फिर उसके बाद आपकी फ़ौरन जहाँ से आवाज़ आई उस तरफ आंखें जाएंगी, देखेंगे आप, और फिर सोचेंगे अच्छा ये आवाज़ किस चीज़ की थी। फिर आप बोलेंगे, बताएंगे, बोल के बताएंगे किसी को भी कि भाई ये आवाज़ आई है। और फिर जो भी कोई भी होती है चीज़ उसको मिल के किया जाता है। और ये कुरान सीखने तो इसे दिल से भी करे साथ। तो कुरानी अल्फाज के लिए सुनना, ये वही बात हो गई जो मैंने आपको कही है कि सुनिए, देखिए, समझिए, बोलिए। ये एक बार कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर आपने कुरान के कुल 44 अल्फाज सीख लिए हैं। जिनके पास वो अपना है पॉकेट बुक है वो देख सकते हैं कि 44 ही हो गए होंगे। लेसन नंबर 4 के एंड तक आप काउंट कर लें, 44 हो गए, जो कि कुरान में 15,000 से ज़ायद मरतबा हैं। असल अचीवमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद आपके लिए ये फूल इसीलिए है कि आप 15,000 कुरान के अल्फाज सीख चुके हैं। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं। जो तिलावत करनी है 5 मिनट देखकर, 5 मिनट ज़ुबानी। जो 5 मिनट ज़ुबानी करेंगे उसकी रिवीजन के लिए आप नमाज़ों के अंदर उसी को पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। जो आप सुन्नत तो वो जो है फ़र्ज़ तो है वो तो आप इंशाअल्लाह जमात के साथ ही पढ़ते हैं, अल्लाह ना करे किसी की मिस ना हो तो। और जो है आपकी नवाफिल हैं या सुनते हैं, उनके अंदर आप जो याद किए 5 मिनट उसे कोशिश करेंगे तो 5 मिनट में जो याद किया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और 2 आपको एक वर्क बुक आता है, गूगल क्विज़ आता है, बुक भी है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो PDF से पढ़ लेंगे। MP3 वीडियो आ जाती है आप लोगों को। अगर मेरी ना आए बाई चांस, कभी कभी शैतान आ जाता है वीडियो में, तो कभी आवाज़ नहीं आती, कभी कोई रिकॉर्डिंग में कोई इशू आ जाता है, तो वो फिर मेरे उस्ताद मोहतरम आमिर साहब की आ जाती है आप लोगों को रिकॉर्डिंग। जो लोग देखते हैं तो उनको तो आइडिया है। और अपने साथी के साथ इसकी बातें करें। जो भी आप बात करेंगे, कई ऐसी बातें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे आके मुझे पता चलती है, आप लोग सवाल करते हैं। तो वो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कभी भी नहीं ख़त्म होता, चाहे यहाँ पे हैं चाहे वहाँ पे हैं। तो वो एक बंदा कोई सवाल करता है तो सारों का फ़ायदा हो जाता है सवाल से। तो इसीलिए कहते हैं साथी के साथ मिल के बातें करें कोर्स के बारे में।
اور آپ منتخب ہیں، اس چیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کلاس کے لیے منتخب کر رکھا ہے، اور اللہ سے بھیک مانگتے رہیں کہ اے اللہ مجھے قرآن سیکھنے کے لیے میری مدد فرما، مجھے میرے علم میں اضافہ فرما، میں دین کا کام سیکھ رہا ہوں، اللہ تیرا کام سیکھ رہا ہوں۔ اور پاکٹ بک کا استعمال کریں، آپ کو بتایا کوئزز میں یہ بڑے آپ کا کرتی ہے، اگر آپ کوئز کرتے ہوئے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اوپن بک کوئز ہوتا ہے، کھول کے کتاب کرنا ہے، ابھی فل آفر ہے آپ کو، چیٹنگ کر کے کرنا ہے، استاد کہتے ہیں چیٹنگ کر کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی بھی ایک مصلیت ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کئی چیزیں اور بھی یاد رہیں گی ساتھ کے ساتھ۔ ٹیچر بننے کے موڈ میں بیٹھیں کہ آپ نے انشاءاللہ آئندہ پڑھانا ہے، یا ایک بندہ آپ گھر میں سوچ لیں کہ میں نے جو سیکھنا ہے آج جا کے اس کو سکھانا ہے، 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، آپ گھر جا کے جلد بھی سنائیں گے تو آدھے گھنٹے میں یہ سارے آپ پڑھا سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو بڑا آسان ہے جو آپ نے سیکھا ہے، اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو الفلاح وہ بھی دیتا ہے، جیسے ہم ہیں، کل آج سے 6 ماہ پہلے ہم وہاں پہ تھے، آج یہاں پہ ہیں، تو انشاءاللہ آج سے 6 ماہ بعد میں بھی آپ لوگوں کو پھر یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہترین لوگوں کا کام ہے، عام بندے کا کام نہیں ہے یہ۔ اور یہ ورک بک کا پیج ہے جو 4B کا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔